السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں شاہ صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کے شو میں شامل ہے خواتین پر عالمی دن کے حوالے سے ڈسکشن، خبروں پر تبصرہ اور آخر میں ایک دلچسپ انٹری. مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے معزز مہمان جناب شاہ صاحب کے ساتھ. جی شاہ صاحب، آپ کے بارے میں ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ آپ دنیا کے امیر ترین وزراء اعظم کی فہرست میں شامل ہو گئے. یہ ہمارے حاسدین نے بس پھیلا رکھی ہے ہمارے بارے میں. ان کو جلانے کے لیے چلو ہم بھی ہاں کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے منہ میں گھی شکر سن کر موگیمبو خوش ہوا. نہیں ویسے اس میں اب کثر کیا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ تو سیریس ہی ہو گئے. میں تو حاسدین کی بات کر رہا تو پھر تھا. آپ ڈینائی کریں نا، آپ کہیں کہ جھوٹ ہے یہ. میرا اس کے لیے پیغام صرف اتنا ہی ہے کہ بھائی جان جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں، آئندہ الیکشن میں کیا نقشہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آئندہ الیکشن میں کیا نظر آ رہا ہے؟ مستقبل ہمارا ہے. یہ مستقبل آپ لکھوا کے آئے ہیں پیچھے سے؟ نہیں دیکھیں، کیسے آپ؟ میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں. تو سارے تو ہمارے ساتھ ہیں. چودھریز کو دیکھیں ہمارے ساتھ ہیں، اسفندیار کو دیکھیں ہمارے ساتھ ہے، الطاف کو دیکھیں الطاف ہمارے ساتھ ہے، عمران خان ہمارے ساتھ وہ ہے. کس طرف سے ہو گیا؟ وہ بھی تو اپنے ساتھ ہی ہے، سمجھا کریں. کیسے سمجھا کریں؟ آپ یہ دیکھیں نا، مکو کس کا ٹھپ رہا ہے. مطلب آپ کا خیال ہے پنجاب میں صرف نواز شریف کی ووٹ ہے اور یہاں ہلری کلنٹن کے ووٹ ہیں. یہ کیا فضول حرکت کرتے ہیں؟ یہ فضول حرکت نہیں. آپ کے بھی ووٹ توڑے گا عمران، ان کے تو توڑے گا آپ کے بھی. جناب آپ عمران سے یہ کہیں، اتنے اگر اسے ووٹ توڑنے کا شوق ہے تو عمران خان سے کہیں سندھ میں جا کے ووٹ توڑ کے دکھائے. ہم اس کا بلا توڑ دیں گے. بلا توڑ دیں گے. پنجاب کی بات کرنا، فی الحال سندھ نہ جائیں. پنجاب میں الیکشن کس طرح لڑیں گے؟ یہ چودھریز کس دن کام آئیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا خالی سائیکل پہ بیٹھ کے اینک لگا کے پورا دن یہی کرتے رہیں گے؟ اچھا میڈیا کے اوپر بڑی قدغن لگا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میڈیا کو ٹیم کر لیں گے؟ قدغن کسے کہتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ میڈیا پر سختیاں پابندیاں لگا رہے ہیں. یہ بولیں نا، اتنی مشکل کیوں؟ آپ خود بھی اپنی زندگی میں اپنے اوپر تشدد کرتے ہو اور مہمانوں کے اوپر بھی. میں خود قدغن ہے وے ہوئی ہے قدغن حکیم صاحب قدغن ہاں جی اے سونا لو اچھا ملتانوں اچھا ملے گا. قدغن تے زعفران شکر کدی تو پا کے اتنے نیمبو نچوڑیا پیسے مانگ لینا. ہاں جی. آپ سے قدغن یہ امید نہیں تھی. تسی کدی ایرانی قدغن کھادا جی؟ کدی افغانی پلاؤ دے اتنے قدغن پا کے کھادا؟ نہیں اسی تے کپڑا پا کے کھادا ہے. افغانی پلا نہ کھانا حکیم صاحب. کیوں؟ کل 2 پلیٹاں منگائیاں وچ 4 کارتوس نکلے نے، وہ بھی چلے ہوئے. اسی پرسوں دیگ منڈی وچوں ڈرون نکلے. اچھا سر یہ قدغن چھوڑیں، بتائیں آپ سچ مجھ کو پابندی لگا رہے ہیں میڈیا پہ کہ نہیں؟ دیکھیں میں نے واشگاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ ہم کسی طرح کی کوئی بھی پابندی نہیں لگا رہے. ٹرسٹ می. کیا؟ میری آنکھوں میں دیکھو آپ کو سچائی نظر آئے گی. سچائی کے علاوہ نہ دیکھنا کچھ. نہیں مجھے نہیں نظر آ رہی سچائی. اور سناؤ سب فٹ فاٹ ہے؟ نوکری ٹھیک چل رہی ہے؟ کون سی نوکری؟ جدھر کرتے ہو اینکری جو کرتے ہو اس کے کچھ پیسے تو ملتے ہوں. نہیں میں پلے سے دیتا ہوں. جی شاہ صاحب آپ کے گیٹ اپ سے لگتا ہے کہ آپ کو تاریخ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، تو آپ کو کون سے مغل ایمپرر بہت پسند ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. مغلوں میں ہمیں سب سے اچھا نیپولین لگتا ہے، کیونکہ نیپولین کا جو دور نیپولین تھا مغل کدھر سے ہو گیا؟ تھا نا، مغل نہیں تھا. نہیں تھا. مغل مجھے پتا تھا، میں مذاق کر رہا تھا. میں بات کر رہا تھا شیر شاہ سوری کی. مغلوں میں مجھے شیر شاہ سوری بہت پسند. یہ شیر شاہ سوری کس طرف سے بد نصیب مغل ہو گیا؟ میں نے خود پڑھا یار مغلیہ دور میں شیر شاہ سوری. تو وہ مغلیہ دور میں تھا، خود مغل نہیں تھا. تو اب میں خود مغل کہاں سے پکڑ کے لاؤں؟ جی آپ فالیں بھی نکالتے ہیں؟ کیوں جی آپ فالے نکالتے ہیں؟ یہ تے جیباں چ پرس کڈ لیندے نے. ہاں جی حکیم صاحب تے گٹر بھی کڈ لیندے نے. بس کٹ کے اتنا گلا کر لگ پنے سنا. حکیم صاحب بھی پہلے فالاں کڈدے سن جی جیباں چوں. حکیم صاحب جدوں نہ پرس نکلا نہ فال نکلنی پھر لوکاں نے پٹاکے کڈدے سن. یہ سر کسی نجومی کو بھی کام کرتے سن. بطور کیا؟ بطور طوطا اور بطور ڈی سی. نجومی گاگ دی فال کڈدا سی، اگوں گال کڈدا. 3 مہینے جوئے دی بیٹھک تے بھی رہا.
ہاں نہیں تار سے بہ گیا نا تو یکا سوٹ یکا. جی شاہ صاحب ایسا کیوں لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں آپ کو آپ کے ملنگ بھی ووٹ نہیں دیں گے؟ ایسا آپ کو لگ رہا ہے کمپلینٹ باکس کے منہ والے؟ مجھے نہیں لگ رہا. شکایتیں بند ہی نہیں ہوتی ہیں. فضول باتیں کر رہے ہیں آپ, غلط تشبیہیں دے رہے ہیں. غلط نہیں ہے نا, وہ دیکھیں انہوں نے بات کیسی کی ہے. چنگا پلا سونا منڈا تے آہو لگن ڈیا. پچھلے دنوں یہ جو میرا بیٹا اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ جیتا ہے, یہ کیا کوکاب سے بھوتوں نے اس کو ووٹ کاسٹ کیے ہیں؟ جنہیں بادشاہ بن جائے رات نو فراق اتنے لے کے ستے ہوں. یہ فراق نہیں ہے یار, سارے فراق ہی ہے, یہ پوشاک ہے. جو بھی ہے پوشاک تے جو بھی. اینڈ سے کافی ہونا نا. حد ادب گستاخ. حد ادب ادب حد ادب ادب حد حد حد. چوبدار نہیں عالم پنا آپ رقص کر لیتی ہیں. تمیز نہ عالم پرا, میں تینوں ہراسمنٹ چ اندر کروا دے. نہیں یہ کیا گستاخی ہے؟ ہم تمہیں دیوار میں چنوا دیں گے. ہم سزادہ سلیم ہے, یہ ہماری ریت و روایت ہے. انہوں نے سمجھ نہیں آنی, رو رو کے دس ہم چوبدار چل ہے چوبدار نہیں تم ہی چل. چوبدار جی علی جا. او میرے چوبو. جی علی جا. وہ چوبدار نہیں ہے. جی علی جا. آپ نے انہیں بھی خرید لیا. یس. ابا حضور کیا ہے یہ دربار ہے کہ سینٹ دا الیکشن ہے جسے ہر بندہ وکٹ دے؟ اوے یہ سوال ہے سب باوجود. ہمارے ابا حضور یہ ہیں. بات سنیں, آپ نے بڑی خریداری کی اور کروائی ہے. اچھا یہ بتائیں آپ نے انہیں کیا پے کیا؟ ہم ان کو ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ پے کریں گے. وے عالم پنا ٹوٹ پہنے ساڈا فراڈ نہ کریں. سانو 1500 روپے دیہڑی تو روز دینی ہے. جی نہ دیتی نا تے سارا برقع تیرا لوا لینا. یعنی پاٹے نوٹ نہیں لینے تن دستے ہیں. عالم پنا چشم بدور آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. چوبدار نہیں تھینک یو. او بھائی او مٹی دے گھوڑے ویچن والے آ یہ دی گلاں چ نہیں. آپ کو کچھ مینوں بھی انجی کہندی ہوندی سی نے تیری رضائی پاڑ کے نا پیٹیاں تے چڑھا لینی ہوں. بغاوت کی بو آ رہی ہے. دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. ہم چھوڑیں گے نہیں, ہمارا سب کچھ لٹتا نظر آ رہا ہے. نہیں ابا حضور, نہیں ہتھیار کو ہاتھ میں ہی لگانا ابا حضور. ہم نے آفتاب صاحب سے وعدہ کیا ہوا ہے, ہم زبان کی لڑائی لڑیں گے, ہتھیار کی لڑائی ہم نہیں لڑیں گے ابا حضور. تیموری خون آنکھوں میں اترایا ہے, چھوڑ دیا جائے. ابا حضور تیموری خون ہے کہ انگوری خون ہے؟ یہ تو متے تے چموٹا مار. لاہی خیر بھاگ لگے رہن جناب. ایڈے وڈے بادشاہ بنے کوئی کھان نوں تے لانے تے تڑ دے. پرلے پٹ دا منہ ویکھ گلی چڑی ہوندی ہے. اے تہاڈا کیا جا اس بادشاہ سانو کوئی لایا. میں کہاں سے دوں؟ ہمارے پاس تو جو کچھ تھا وہ سب سینٹ پہ لگ گیا. چوبدار ہاں یہ بھی بادشاہ بھاگ کے ہی ہے. عالم پناہ ہمیں معاف کر دیے جائے. پر دفعہ ہو ہن ادھر نال ہی جا فراق پائی جنے گھریلو سپر مین. علی جا صبح کا بھولا شام کو گھر آئے سمجھو روٹی لے کے آیا. ابا حضور قوم دی کمائی سارے اپنے الیکشناں تے لا کے آپ رضائی پا کے بیٹھا ہے. عالم پناہ آپ ان کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سانو گندیا کرانا ہے. ہم بھی دے سکتے ہیں جواب. مولا لائٹ. ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, اقوام متحدہ اور رائٹر کے زیر اہتمام کنڈکٹ کیے گئے ایک سروے میں پاکستان کا شمار ان 5 ممالک کی فہرست میں تیسرا ہے جنہیں ورکنگ خواتین کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے. خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن کے حوالے سے آج ہماری ڈسکشن کا موضوع وہ ہراسمنٹ ہے جس کا شکار گھروں یا دفتروں میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں. آج اس حوالے سے ہم نے دعوت دے رکھی ہے ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ کو. آپ اس موضوع پر لکھی گئی ایک انتہائی خوبصورت کتاب ورکنگ ود شارکس کی آتھر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بتائیے کہ کس کس طرح سے ہراس ہوتی ہے ورکنگ وومن؟ یہ تو جو سب سے عام ہے وہ گھورنا ہے, چھونا ہے, فضول قسم کے واحد گانے گانا, جملے کسنا, وہاں سے لے کے پھر آپ جب ایک اتھارٹی کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس اتھارٹی کو استعمال کرنا. آپ کہتے ہو آپ کا اوور ٹائم میں نہیں کلیئر کرتا جب تک یہ نہ ہو, یا آپ اس طرح کی بہت ساری مشکل اسائنمنٹس دے دینا. جی, اور آپ کو دیر تک بیٹھانا,
اگر کام نہیں بھی ہو تو. اس کی ہم نے بڑے انٹرسٹنگ کارٹونز بنائے تھے, اس کو ہم نے ٹیکسانومی آف سیکشول ہراسمنٹ کہا تھا. تو ہم نے نام رکھ دیے ہر طرح کی ہراسمنٹ کے. تو جو گھورتا ہے اس کا نام گھورن چٹو رکھ دیا, جو سوراخوں میں سے جھانکتا ہے اس کا نام جھانکو جمورا رکھ دیا, اور جو ساری حکیم صاحب جو ایک سڑک پہ وہ موٹر بائک کے ساتھ ہے اس کو ہم نے خبیث آن ویلز نام دے دیا. تو یہ جتنے نام ہیں یہ کالجز میں بڑے اب مشہور ہو گئے ہیں. لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہراس ہو وہ اتنا ڈر جاتی ہیں, سہم جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مذاق اڑائیں, وہ ہنسیں اس کے اوپر جو اس قسم کی فضول حرکت کر رہا ہے, تاکہ وہ اپنے دل کو اس طرح نہیں کر لیں کہ جیسے آگے کسی مرد سے بات نہیں کروں گی یا گھر سے باہر اکیلے نہیں جاؤں گی. یہ ڈر جو ہے, جب تک یہ ڈر اس کو ہانٹ کرتا رہے گا نا, اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس ڈر پہ قابو پا لیا اس نے تو مجال نہیں کسی ذلیل آن ویل کی کہ وہ اس طرح کی بات کرے. جی میں جن پروفیشن میں کام کرتی رہی ہوں ان میں جرنلزم اور ایئر لائن انڈسٹری, یہ دونوں بہت واسٹ پروفیشنز ہیں, اور ان میں انٹریکشن آپ کی مردوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد تو میکسیمم, مجھے یہ لگتا ہے کہ 1973 سے پہلے تو کوئی لا بھی نہیں تھا, اور یہ MIT نے ریسرچ کی تھی ان کے پروفیسرز نے, اور اس کے بعد اس کے اوپر لا بننے شروع ہوئے تھے. اور جو لا باہر کے ملکوں میں ہے وہی پاکستان میں ہے, لیکن امپلیمنٹیشنز نہیں ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو لڑکیاں بیچاری جنہوں نے اپنے گھروں کے چولہے جلانے ہیں اور وہ گھروں سے کاموں کے لیے نکلتی ہیں, یہ بری طرح ہراساں کرتے ہیں. اور وہ ہراسمنٹ خالی سیکسول ہراسمنٹ نہیں ہے, اس میں وربل ہراسمنٹ بھی ہے, اور ان کے ساتھ خد و خال کے بارے میں باتیں کرنا, اور ان کے SMS کرنا, سائیکولوجیکل ہراسمنٹ, اور لیٹرز لکھنا. وہ اتنا ڈر جاتی ہیں اور بچیاں کہ وہ پھر یا تو جاب چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں, یا پھر یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس ڈر جاتے ہیں. کئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو آپ کو ہراساں کرتے ہیں اور وہ بچیاں اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا سکتی. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ بہت سے جگہوں پر, بہت ساری فیملیز میں آپ یہ سنتے ہیں کہ جو بچیاں ہیں ان کی بہنوں کے شوہر, ان کے کوئی ایسے انکلز جن کا ان کا بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا, ایون بلڈ ریلیشنز, وہ بھی بچیاں جب گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تو ان کو ہراساں کرتے ہیں. اب یہ اتنی بدترین شکل ہے اور اتنی بری سچویشن ہے کہ اس کے اوپر آپ بتائیں, ہم لوگ تو چلو ورکنگ لیڈیز ہیں, شاید اس کے اوپر آہستہ آہستہ ہم ٹیکٹفلی ہینڈل کر لیتے ہیں اور ہم سیکھ بھی لیتے ہیں چیزوں کو. اور مگر یہ جو بچیاں بالکل نئے کام کے لیے نکلتی ہیں ان میں سے 90-80% تو بیچاری بالکل ہی گھٹ جاتی ہیں. اس پہ بہت سارے ورکشاپ اور فورمز ہونے چاہیے, اور گھروں میں اب مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بیسک گرومنگز کریں, کیونکہ ابھی تو ہر شعبے میں لڑکیوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 15-20 سال پہلے تو سیلز گرلز اور ان کا اتنا تھا ہی نہیں. آفیسز میں کام کرنے کا تھوڑا بہت ٹرینڈ تھا, اور وہ بھی ہر لڑکی کو اجازت نہیں ہوتی تھی. بہت مشکل سے بغاوت کر کے لڑکیاں گھروں سے اجازت لے کے نکلتی تھی کام کرنے کے لیے. لیکن ورک پلیس پہ ابھی تک, ورک پلیس پہ کیا, آپ پارکس میں چلے جائیں, آپ سینماز میں چلے جائیں, آپ سڑکوں پہ چلے جائیں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لڑکیوں کو بخش دیا. اوور آل خواتین کی, خصوصی طور پر نوجوان خواتین کی گرومنگ جتنی ضروری آج ہے وہ 20 سال پہلے نہیں تھی. جی اگر ہم لوگ بازار وغیرہ میں جائیں تو وہاں پہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں, نوجوان کو تو آپ ابھی چھوڑ ہی دیں, میں اپنے بزرگوں کی بات کر رہی ہوں جو 70-80 سال کے بازار میں موڑے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, راشا زدہ, بالکل بزرگ جو بیٹھے ہوتے ہیں, وہ شروع ہو جاتے ہیں دیکھنا کوئی بھی. واہ بابا انج لگ رہا جی پرانا پکھا چل رہا ہے. وہ کڑی چلی جاتی, بابا بعد اپنے دند لبدا رہتا. پتہ ہے کیوں ہے ایسا, کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ انفارچونیٹلی یہ بدخصلتی جبلت کا حصہ بن جاتی ہے. جی یہ تو بچے بھی وہاں جو پھر رہے ہیں, نوجوان یا چھوٹے بچے جو پھر رہے ہیں ان بزرگ کے ارد گرد, تو وہ بھی تو یہی سمجھے گا کہ اگر ہمارے بزرگ کر رہے تو ہم بھی ایسے ہی بچیوں کو چھیڑیں. بڑا بد نصیب ہے وہ معاشرہ جس کے رول ماڈلز ایسے ہیں. بچے سمجھے ہوں گے یہ ساڈا قومی کھیل ہے. اس کو سمپل لفظوں میں سر پونڈی بھی کہتے ہیں. ہاں یہ فضول لفظ ہے, میں نہیں کہنا اس چاہتا. کا فائنل چاند رات کو ہوتا ہے. جدو منڈے نے چھتر پہنتے نے پھر کہندا ویسے میں ایک بات بتاؤں, یہ بات مذاق میں ٹالنے والی نہیں ہے, یہ بات شرمندہ ہونے والی ہے. اور میں ذاتی طور پر شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ جب بھی اس ضلالت کا تذکرہ ہوتا ہے ولنز مرد ہوتے ہیں. سارا افسر بھی ایڈے کٹیا نے. اوے گل چانا کرو, کٹیا کی ہوئے. وہ ویکھدے نہیں عورت کہو جی, منہ کہو جی, میری سیٹ کہو جی, وہ فائدہ چکتے ہیں. بے شرمی نا, بے شرمی, بے غیرتی پر اتر آئے جب بندہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ ایڈے بڑے آفیسر نو تسی بے شرمی کہندے ہو. بات سنو, کیوں کرتے ہو اس طرح؟ کیوں نہ کروں, میری متحد ہے, میرے کو کام کر دیے. تو پھر اس کا مطلب ہے تم اس کے کیا ہو؟
मैं उसका बॉस हूँ, मुझसे तनख्वाह लेती है वो। बेशर्मी की इंतहा है। मैं 20,000 रुपए की तनख्वाह बताइए जनाब। मरना याद नहीं तुम्हें? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਿਓ ਬਸ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਨਹਿ ਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। असल ज गल करने वाली ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं, वैसे ये बात भी काबिल गौर है कि जिन लोगों की खामखा सैलरियां बढ़ जाती हैं, जिन पर मराद की भरमार कर दी जाती है, उन्हें गौर करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। उस वक्त की खामोशी इनफैक्ट एक तरह का अप्रूवल होता है। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਬਾਂਦਰਾ ਨਾਲ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਵਾਕਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਝਾੜੂ ਚੋਂ ਤੀਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ। बोल रहा हूँ छिले अखरोट के मुंह वाले। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। बेहतरीन, शाबाश। ਮਗਰ ਦੋ ਕੁ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। क्यों, वो क्यों निकाले? बाज नहीं आएगा ये कच्चे खूह का पक्का खुसरा। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਘਟਣਾ ਨਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਨਾਲ ਤੇ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡੇ 'ਚ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਅੰਡ ਪਖਿਆ। will take a break. Stay with us. वेलकम बैक जी। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मैं एक निजी एयरलाइन में काम करती हूँ एज ए कैबिन क्रू। मैंने ये देखा है कि आपको अच्छी नज़रों से देखा ही नहीं जाता। कलीग्स भी, उनका भी यही हाल है, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका भी यही हाल है। और ज़्यादा बात तो क्लाइंट्स पे आती है, कलीग्स तो फिर भी ठीक हो जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हया कर लेते हैं। लेकिन क्लाइंट्स जो है वो बिल्कुल इस तरह से हमें लेते हैं कि हम उनके लिए सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए हैं। जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। यानी जहाज का टिकट खरीद कर जो ऑन बोर्ड आता है वो ये समझ लेता है कि हमें खरीद लिया, ये मेरी एंटरटेनमेंट का सामान भी इस टिकट में मौजूद है। जी बिल्कुल जी। मुझे ये लगता है कि लड़कियां जो हैं वो अभी भी इस मामले में मर्दों से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि मर्द बेशक वो घूर रहा हो, हरास कर रहा हो, वो इतना डरा हुआ होता है उस सिचुएशन में कि उसको अगर लड़की एक दफा सच्ची स्ट्रांगली नो कर दे, एक तगड़ी लुक दे, लुक करवा दे, मैं समझता हूँ वो एक लुक 1000 किताबों से भारी है। बिल्कुल। अगर वो करवाने की अहमियत रखती है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कि हमने ज्यादा बोझ लड़कियों पे डाला हुआ है। मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ वो शिफ्ट होके जो रवैया जिसका बुरा है, हम बोझ थोड़ा उधर भी डालें। एक चीज हमारी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह समझ जानी चाहिए कि दे आर नॉट कॉजिंग इट। ये उनका कसूर नहीं है कि उनके साथ किसी ने किया। जब हम कहते हैं ना कि अगर लड़की मजबूत हो तो नहीं हो सकता, ये मिथ बड़ी गलत है जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं। हम अगर ये बताते हैं ना कि अगर तुम सही रास्ते पे चल रही हो तो किसी की जरूरत नहीं हो सकती, उसका मतलब ये होता है कि जब तुम्हें किसी ने कुछ कहा इसका मतलब है तुम गलती पे थी, और फिर वो एक स्टिग्मा बन जाता है। वो लड़की इसलिए नहीं बोलती कि अगर मैं बोलूंगी तो लोग कहेंगे तुमने कुछ किया है। तो ये बोझ हमें लड़की से उतारना है और ये बोझ हमें उसको पहनाना है। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा कि ये हमने बोझ उतारना नहीं, बोझ शेयर करना। मेरी अगर कोई चोरी हुई है तो मेरा कसूर तो नहीं है ना। तो मैं तो ये समझती हूँ कि 100% जो गलत काम करता है पहले तो बोझ उस पे डालना चाहिए। मैं फिर आपसे इख्तलाफ करूंगा कि अगर आप अपनी कुंडियां, ताले, दरवाजे लगा के इत्मीनान से बैठते हैं, फिर डकैती हो जाती है, तो फिर ये मिशियत इज़्दी है, फिर इसमें आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता। आप अपना दरवाजा खुला छोड़ दें, आप खुद ऐसे अवामिल पैदा कर दें, तसाहुल जिसमें आपकी बदनीयती नहीं है, आपकी सुस्ती शामिल है, तो उसमें जनाब 30% शेयर आप। मैं अगर चोरों की बस्तियों में रहूं तो मुझे जरूर ताले ही लगाने चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती। अनफॉर्चुनेटली आप चोरों की बस्तियों में रहती हैं। हाँ, मगर इसको मानने में अमर माने क्या है, एक अहम एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। वर्किंग वुमेन की वो क्लास जो घरेलू काम काज करती है, हमारे स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 80% ऑफ दोज वर्कमेट्स आर नेसेसरीली एक्सप्लॉयटेड। जी ना मैं 3 घर में काम कर दी सी। अच्छा जी। ते एक घर में काम कर दी सी ते वो साहब कहने लगा, लड़ पे आपो जो दो जी। चली गई औरत, उसने कहा जी ऐसे करो, मैं ना तुझे कपड़े भी दूंगा, पैसे भी दूंगा,
आप मेरे नाल सैट हो जाओ। अस्तगफुर। हैं मैं ऐसी गल सुनी ना ते मैं चली गई। फिर उसने ना मैनू बुलाया, आख लंगा जे तू करे ना बार बात किसी के साथ भी ते मैं ना आखांगा भाई इसने ने चोरी की है मेरी, ते मैं आपको ना पकड़ा दूंगा। अच्छा, यानी आपको वो इस तरह से अपने शीशे में उतारता रहा? हाँ जी, मैं फिर उसका काम छोड़ दिया। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਬਲਕਿ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। वैसे हल यही है सर, जिथे कोई नजर खराब वेखन खापा देन, किस ने बदतमीजी की और करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, क्या जी? एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और सोशल प्रेशर जो है ना, वो जो चपेड़ों वाली बात है ना, वो ये बाकी सारों को मिलके मारनी चाहिए। जिस तरह एक नफ्सियात हमारे यहाँ है, आप देख लीजिए, मोटरसाइकिल और गाड़ी की टक्कर होगी ना तो नेसेसरीली क्राउड मोटरसाइकिल वाले के साथ हो जाए। That's true. क्योंकि उसका ख्याल है कि जो गाड़ी वाला ये यूसर्फर है ये, और खास तौर पर बड़ी गाड़ी वाला। इसी तरह ये माइंड सेट होना चाहिए पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, मैं समझता हूं, ये एक गलत माइंड सेट है। हो सकता है कसूर मोटर बाइक वाले को, लेकिन इन सर्कमस्टेंसेस में 99.9% कसूर हैरासर का होता है। इसमें सबको, ये मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूं कि जब वो कलमा हक बुलंद कर दे, जब वो खड़ी हो जाए और उसके अंदर की मुजाहिदा निकल के सामने आ जाए, तो सारी एनवायरनमेंट जो है ना उसका साथ दे। जो उस वक्त नहीं देगा उससे ज्यादा घटिया, बुज़दिल और बेकार शख्स कोई और हो ही नहीं सकता। एक बात यह है कि जब जोक्स करते हैं ना, वल्गर जोक्स करते हैं, तो बाकी सारे हंसते हैं। अगर हंसना बंद कर देना, आप देखो वो दूसरा बंदा सांस नहीं लेगा। एक गंदा लतीफा, एक घटिया मजाक पैदा करने की कोशिश जब की जा रही होती है तो उस पे हंसी आए भी ना, आप अपनी हंसी पे कंट्रोल रखें, उसे समझ आ जाएगी कि ये मुझे डिसअप्रूवल मिला है। बहुत से लड़के हीरो बनने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, अटेंशन लेने के लिए। और कई फजूल लड़कियां। अच्छा, मैं इसमें लड़कियों के सख्त खिलाफ हूं जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूं इनकी हंसी बहुत ढीली है। बाज लड़कियां इंतहाई वो तैयार बैठी होती कि जरा सी बात हो खिलखिलाकर फजूल सा कहका लगा देती, वो एक कहका इस छछोरे को 100 लेवल ऊपर ले आता। कुड़ी सर जो तो हंसदी है, मुंडा सांगले तक पीछे जाता। फिर मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ये खराबी फितरत ने मर्द के अंदर इनहेरेंट रखी है। नो, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि सोसाइटी ने, बैड अपब्रिंगिंग ने बढ़ावा दिया, इसको जिबिलत का रूप दे दिया है। और इसका सफर 10-15 सदियां नहीं है, 10-15 हजार साल पुरानी आपको तारीख खंगालनी पड़ेगी। जी, आगे एक बहुत बड़ा मसला ये आ जाता है, उसके जब रिश्ता होता है तो जनाब जो रिश्ता लेके आते हैं वो कहते हैं कि जी वो तो ऑफिस में काम करती है, मर्दों के साथ काम करती है, खा वो कितनी शरीफ क्यों ना हो, वो कमेंट्स दे के अपने उठ के चले जाते हैं, रिश्ते से इनकार कर देते हैं। स्टिग्मा का बायस होता है ये भी एक उसको बहुत आगे मसला। बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात की निशानदेही की है। मैं डॉक्टर फौजिया सईद की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, इस पे एक छोटा सा मैसेज क्या देती हैं? मैं समझती हूँ अभी तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वर्किंग वुमेन जो है वो हमारी औरतों का, उन्हें पता है दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज वर्किंग विद शार्क्स। मैं समझती हूँ स्टिग्मा तो नहीं, ये तो बड़ा अच्छा रोल मॉडल होता है बच्चियों के लिए भी जिनकी माएँ काम कर रही होती हैं। एक कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चों को भी। नहीं करवाएंगे तो 53% से महरूम हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये माइंडसेट की चेंज की आपने बात की, ये माइंडसेट चेंज करना। इसका मतलब ये हुआ आज की पूरी गुफ्तगू का जो हासिले बहस है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन थ्रू मैस मीडिया। रोज दिन में 10-10 स्पॉट्स चलाने चाहिए हमारे टीवी चैनल्स को, फुल पेज इश्तारात देने चाहिए हमारे अखबारात को, और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा जिहाद है, और मैं समझता हूं जो शख्स इस जिहाद में सुस्ती और काहली का इर्तिकाब करता है वो रोजे महशर जवाबदेह होगा। हम इस पूरी गुफ्तगू को सम अप करते हुए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं नौजवान लड़कों को, उन आदमियों को, उन बुजुर्गों को भी जिनको अल्लाह ताला ने कोई स्टेटस अता कर रखा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आपका मर्द होना अल्लाह ताला ने आपको बजाते खुद एक बहुत पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फायज कर दिया है, इसका हक अदा कीजिए। उस ओहदे को, उस स्टेटस को डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। एक एक दिन का, एक एक पोजीशन का आपको हिसाब देना है। ये छछोर पने आपको जेब नहीं देते। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।